اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا عنوان ہے معاشرے میں عورت کی اہمیت اور اس کی تعلیم و تربیت کی ضرورت۔ الحمدللہ پچھلے تقریباً 40 دنوں سے ہمارا موضوع یہ ہے کہ مسلم لڑکیاں والدین کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے شادیاں کرنا اور پھر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لینا۔ اس موضوع پر جب ہم نے غور و فکر کیا تو اس کی متعدد وجوہات سمجھ میں آئیں، جنہیں میں گزشتہ تقاریر میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس موضوع پہ تقریباً 40 دن سے بات کر رہے ہیں اور بہت ساری وجوہات ہم نے بیان کری ہیں آپ کے سامنے، اور کافی مسئلوں کا حل بھی بتایا کہ کیا طریقہ رکھا جائے، کیسے اس کا حل نکلے۔ ابھی میں سمجھتا یہ تھا کہ جو کچھ لڑکیاں جو کم عقل ہوتی ہیں، ان پڑھ ہوتی ہیں، یا جن کی زیادہ اچھی ایجوکیشن نہیں ہے، ان لڑکیوں کو بہکانا آسان ہے، وہ آسانی سے بہکا لیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی کچھ دن پہلے ایک معلومات یہ ہوئی کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی اچھی بڑی تعداد لڑکیوں کی ایسی ہے، جو لڑکیاں اور کچھ لڑکے بھی ہیں جو مرتد ہو گئے، جنہوں نے غیر مسلموں سے شادیاں کر لی۔ میں نے ایک صاحب سے دریافت کرا کہ یہ معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان لڑکیوں سے بات کی، یہ پڑھی لکھی لڑکیاں، سمجھدار لڑکیاں ہوتی ہیں، ہم نے ان سے بات کی کہ بھئی آپ ایسے کیوں فیصلے کرتی ہیں، مسلمان لڑکے بھی تو ہوتے ہیں، بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ہندو لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے جواب یہ دیا، جو جواب انہوں نے دیا وہ ہم سب کے لیے آنکھیں کھولنے والا ہے، لڑکی کا جو جواب تھا۔ اور اندازہ یہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں۔ لڑکی نے جواب یہ دیا کہ جس لڑکے کو ہم اپنے کلاس روم میں اپنی بینچ پہ بٹھالنا پسند نہیں کرتے، اس لڑکے کو کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، آپ یہ بتائیے۔ اس بات کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اس بات کا کلیئر کٹ مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان بچے کلاسوں میں ہوتے ہیں، ان کا کردار، ان کی تعلیم، ان کی سوچ، ان کی باتیں وہ اس حد تک نچلے درجے کی ہیں کہ وہ لڑکیاں انہیں کلاس میں اپنے بینچ پہ ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتی۔ اتنے ان میں اتنی مطلب برائیاں پیدا ہو چکی ہیں ہمارے معاشرے کے نوجوان لڑکوں میں۔ اب یہ برائیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ ہمارے جو نوجوان مسلمان ہیں، اگر ان کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت ہے تو وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر آج ہماری معاشرے کی لڑکیاں آج ہماری نوجوان لڑکوں کو اس قدر ناپسند کیوں کر رہے ہیں۔ خاموشی سے بیٹھ کے سنو، ستائی بھی ہو جائے گی نا۔ تو سب سے بڑی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آخر ہم اپنے بچوں کو، نوجوان لڑکوں کو کس قسم کی تربیت دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ بچوں کو اسکول بھیج کے پڑھا سکتے ہیں، تربیت نہیں دے سکتے۔ آپ تربیت تو گھر سے ہی شروع ہوگی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس بات نے دماغ کو بالکل ہلا کے رکھ دیا، جھنجھوڑ دیا کہ آخر مسلمان نوجوانوں کے کردار میں اتنا گھٹیا پن کیسے آ گیا کہ ان کے ہی معاشرے کی لڑکیاں جو ہے وہ انہیں اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کر رہی، اور غیر مسلم کو بٹھا رہی ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو اس میں خوبی ہوگی بھئی، ایسا نہیں ہے کہ سب لڑکیاں غلطی ہوتی ہیں ایک دم سے شادی کر لیتی ہیں وہ جا کے فٹافٹ سے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان لڑکے ہم پڑھے ہیں کلاس میں، زیادہ تر لڑکے پڑھائی پہ ان کا دھیان ہی نہیں ہوتا، پیچھے بیٹھیں گے سب سے پیچھے والی بینچ پہ، لفنگیائی کریں گے، استاد کی عزت نہیں کریں گے، کتاب کھول کے نہیں دیکھیں گے، کالا اکشر اگر پڑھ لیں گے تو وہ سمجھیں گے توہین ہو جائے گی، بے عزتی ہو جائے گی۔ علم کی طرف کوئی رجحان ہی نہیں ہے، نہ علم کا شوق ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے نوجوانوں کا یہی حال رہا تو آپ اسے کیسے روکیں گے؟ حساب تو نوجوانوں کو ہی دینا ہے، حساب تو مرد کو ہی دینا پڑے گا اللہ کے ہاں۔
اللہ کے اگر حساب دینا ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ تیاری ہم لوگوں کو شروع کرنی پڑے گی. تو اس میں سب سے خاص بات یہ تھی کہ جب اس لڑکی کا یہ سوال میرے ذہن میں آیا تو بہت ساری باتیں ایک ساتھ آئیں گئیں, دماغ میں ہلچل مچ گئی. اس کی وجہ سے کچھ تھوڑا بہت میں نے سوچا, سوچ کے لکھا بھی. اسی بات کو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں کہ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ زیادہ تر تو ہمارے معاشرے میں کوئی ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت دے ہی نہیں رہے. بس پیدا ہو گئے, ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا, بہت کرا تو انہیں اسکول میں بھرتی کرائی ہے, بس ذمہ داری سے بری. نہ بچوں سے ماں باپ بات کرتے, نہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے, نہ انہیں اچھی باتیں بتاتے. پھر اس سے بھی بڑی میں آپ کو ایک بات خاص بتاؤں کہ بچہ ہو یا انسان, کوئی بھی انسان ہو, وہ دیکھ کے سیکھتا ہے. میں ان کے سامنے, بچوں کے سامنے 1000 لیکچر دے دوں, 1000 باتیں ان کو سمجھاتا رہوں, اگر یہ وہ چیز میری زندگی میں نہیں دیکھیں گے تو کبھی اس چیز کو مانیں گے نہیں. تو سماج کے جس حصے کو بھی اٹھا کے دیکھو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے سڑ چکا ہو. یہ تو جو ناسور ہماری مطلب مسلمانوں کے ایک طرح سے امت کے اندر جو پل رہے تھے وہ پھوٹنے شروع ہوئے ہیں اب اس شکل میں کہ وہ اب لڑکیوں نے غیر مسلموں سے شادی کرنے, کچھ دن میں سنیں گے اب لڑکے مرتد ہونے لگے. اس کو اگر روکنا اور بچانا ہے تو سب سے پہلے اپنا گھر بچانا ہے. اسی لیے ہم نے ایک نعرہ دیا ہے, اپنا گھر اپنا دین. اس نعرے کو گھر گھر تک پہنچائیے کہ بس اپنا گھر اپنا دین, دوسرے کی فکر کرنا چھوڑو. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے گھر میں دین کو نافذ کرو. ہمارے سارے غم اور دکھ دوسروں کے لیے ہیں, دوسرے کے غم میں سوکھے جا رہے ہیں. فلاں ایسا کر دیا, فلاں ایسا کر رہا ہے, فلاں ایسا کر رہا ہے. اپنے گھر میں ہم نے کئی بار بچوں کے سامنے جنت دوزخ کا ذکر کرا. اپنے گھر میں کتنی بار ہم اپنے بچوں کے سامنے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہیں, قیامت کا ذکر کرتے ہیں, دجالی فتنے کا ذکر کرتے ہیں. ذکر ہی نہیں ہوتا ہے گھر میں. کھایا پیا سو گئے پڑ گئے, یہی نہیں پتا کب سوئے کب اٹھے. نہ کوئی ماں باپ یہ پوچھتے ہیں کہ گھر میں گھسے کہ بچوں سے تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. کس کی ذمہ داری ہے؟ کل حشر کے میدان میں جب اللہ کے رسول سے سامنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہوگا تو کیا کس سے سوال ہوگا؟ عورتوں سے تھوڑی سوال ہوگا, مردوں سے سوال ہوگا. بھئی جو اسلام کے باہر ہیں ان کا تو حساب الگ ہی ہے. جو جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم امت محمدیہ کا فرد ہیں, حساب ان سے ہوگا. تو سب سے زیادہ فکر کی ضرورت یہ ہے کہ پہلے اپنا گھر بچاؤ, اپنا گھر اپنا دین. اور اس معاملے میں سب سے بڑی خرابی کیا ہوئی ہے, میں سوچنے لگا کہ دیکھیے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں مسلمان کہا ہم نے اپنے آپ کو, ہم مسلمان کہتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں الحمدللہ. اور بھئی اللہ کی نظر میں ہمارے اعمال کچھ بھی ہو لیکن ہم مسلمان تو ہیں ہی, جیسے بھی حساب تو مسلمانوں جیسے ہی ہوا. میں سوچنے لگا, میں نے کہا جب مسلمان لوگ کلمہ پڑھا جنہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے, تو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا, پیارے رسول نے, کہ عالم برزخ میں جتنی بھی روحیں مسلمان ہندو غیر مسلم کے گھر میں جتنی بھی روحیں دنیا میں آنے والی ہیں, ان ساری روحوں نے اللہ کے سامنے وعدہ کرا تھا, کلمہ پڑھا تھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کلمے کا مطلب یہ ہے, سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے اس کلمے کا, کہ مسلمان نے اللہ کو اللہ مانا, رسول کو رسول مانا, اور یہ وعدہ کرا کہ ہم دنیا کو کم ترجیح دیں گے, آخرت کو ترجیح زیادہ دیں گے. مطلب مسلمان کی یہ پہلی صفت ہے, مسلمان ہونے کی شرط ہے کہ اس کا آخرت پہ یقین ہونا ضروری ہے. جب آخرت پہ یقین ہوگا, قیامت کے دن پہ یقین ہوگا, جنت دوزخ پہ یقین ہوگا, تو اسے دنیا کی محبت کم سے کم رہے گی. اب دشمنان اسلام نے کیا چال چلی, دشمنان اسلام نے محسوس کر لیا کہ 1200 سال تک وہ مسلمانوں پہ فتح یاب نہیں ہو سکے, کامیاب نہیں ہو سکے. جب بھی مسلمانوں سے لڑتے تھے, مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کے سر پہ کفن باندھا اور بھیڑ گیا جا کے. دنیا سے محبت ہی کچھ نہیں تھی اسے. اب جب دنیا سے محبت ہی کچھ نہیں تھی تو اس کے لیے مرنا بھی ایسے, جینا بھی ایسے, اسے تو موت زیادہ پیاری تھی زندگی سے. تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر جب تک اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ڈالی جائے گی, جب تک ہم اس سے کامیاب نہیں ہو سکتے, جیت نہیں سکتے. تو انہوں نے سب سے پہلا ایک جملہ استعمال کرنا شروع کرا کہ دیکھو فلاں شخص کتنی دولت کمائی, کتنی بلڈنگ ہے, کتنا کامیاب ہے.
اب عام طور پہ لوگ سمجھ نہیں پائے اس چال کو، ان کی جل تھا اس میں چال میں. کامیابی کی ڈیفینیشن ہمیں قرآن نے سکھائی کچھ اور یہود و نصارا نے اور ان کی شیطان کی اولادوں نے ہمیں سکھائی کامیابی کی ڈیفینیشن یہ کہ جس نے زیادہ دنیا کمائی وہ زیادہ کامیاب. تو قرآن نے جو کامیابی کی ڈیفینیشن سکھائی ہے، میں عالم تو نہیں ہوں لیکن میں نے دیکھ کے لکھ لی ہے، کچھ آیت ہے. یہ سورہ انشقاق کی آیت نمبر 7، 8، 9 ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. ٹھیک ہے مولانا؟ اس کا مطلب ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب تو بڑی ہی آسانی سے لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹے گا. اہل مطلب گھر والے، اہل و عیال. جس کے دائنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا قیامت کے دن، وہ کامیاب ہوا. یہ ہمیں قرآن نے کامیابی کی ڈیفینیشن سکھائی تھی. اب اس میں ساری چیزیں سمٹ گئیں. بھائی نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں مطلب رزلٹ کارڈ، ہمارے پوری زندگی کا رزلٹ کارڈ دائنے ہاتھ میں ہمیں دے دیا اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں نے پکڑا دیا، تو سمجھ لو ہماری زندگی سفل ہو گئی، کامیاب ہو گئے. اب دائنے ہاتھ میں کب ملے گا اس کے لیے پھر پوری ڈیٹیل ہے. ایک دن اب آئندہ انشاءاللہ مولانا نظام الدین صاحب آ گئے تو یہ اس پہ تفصیل سے بتایا کریں گے آپ کو، کیونکہ یہ عالموں کا کام ہے. تو اب داہنے ہاتھ میں اعمال دیے جانے والے لوگوں کو کامیاب کہا گیا قرآن نے، اور ہمیں انہوں نے کیا ڈیفینیشن سکھائی کہ وہ کامیاب ہے جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، جس کے پاس بلڈنگیں ہیں، عمارتیں ہیں. انہوں نے غریبی کو عیب بنا کے پیش کرا ہمارے سامنے. جبکہ دنیا کی ہسٹری آپ دیکھ لیں، جب سے ہمارے پیارے نبی کے زمانے سے اور اس پہلے سے بھی جتنے نبی ہوئے، ولی ہوئے، اولیاء اللہ ہوئے، علماء اکرام ہوئے جو نیک تھے، جنہیں دنیا یاد کرتی ہے. دیکھ علماء سو کی بات نہیں کرتا میں، انہوں نے تو بہت دولتیں اکٹھی کری ہیں، لیکن جو اچھے عالم ہیں، علماء اکرام ہیں، جو مخلص ہیں، جنہیں اللہ کے یہاں جن کا مقام اور لیول ہوگا، وہ سب غریب تھے. چاہتے تو بہت کچھ دنیا کی دولت کما لیتے، اکٹھی کر لیتے، لیکن انہوں نے نہیں کری. تو سوال یہ ہے کہ جب ہمیں اپنے بچوں کو کامیابی کی یہ پریبھاشا نہیں سکھانی جو دنیا نے ہمیں سکھا دی ہے، ہمیں سب سے پہلے اس پریبھاشا کو ہی صحیح کرنا ہے. اگر ہم نے اپنی بچوں کو یہ بتایا کہ تم کامیاب جب کہلاؤ گے جب تمہارے دائنے ہاتھ میں رزلٹ کارڈ تمہارا ملے گا قیامت کے دن، اگر پیٹھ کے پیچھے سے ملا یا الٹے ہاتھ سے ملا تو معاملہ خراب. تو بچہ پھر تیاری کرے گا آخرت کے حساب سے، اس کا کردار میں، اس کی گفتار میں، اس کی رفتار میں، ہر چیز پھر آپ کو ایک الگ شائننگ، الگ چمک دکھائی دے گی. پھر آنے والی نسلوں کو یہ جملہ سننے کو نہیں ملے گا، آنے والی نسلوں کو، نوجوانوں کو یہ جملہ سننے کو نہیں ملے گا کہ ہم ان بچوں کو کیسے اپنے جنہیں بینچ پہ ساتھ نہیں بٹھاتے انہیں زندگی میں کیسے شامل کر لیں. یہ ایک ایسا سوال کھڑا کیا ہے اس لڑکی کے جملے نے کہ پوری امت کو ڈوب کے مرنے کی جگہ ہے. اس نے بالکل بولڈلی کہا یہ بات، کھل کے کہی یہ بات کہ بتائیے آپ کہ ہمارے بینچ پہ بیٹھنے کے لائق ہیں. بھائی کلاس میں پہلے 10 نمبر تک یا تو 4 لڑکیاں مسلمان ہیں یا 6 ہندو لڑکے ہیں. آپ کسی اسکول کا اٹھا کے ریکارڈ دیکھ لیجیے، ٹاپ کرنے والے لڑکوں میں کلاس میں یا تو 4 مسلمان لڑکیاں ہوتی ہیں یا 6 ہندو ہوتے ہیں. مسلمان بچیاں بہت محنت سے پڑھ بھی رہی ہیں، لیکن جب پڑھ رہی ہیں تو ان کی عقل بھی کھل رہی ہے. اب وہ یہ دیکھتی ہیں کہ یار بتاؤ ان کے ساتھ زندگی گزاریں گے، جنہیں نہ علم سے شوق ہے، نہ استاد کی عزت ہے، نہ ان کا کوئی فیوچر ہے، تو وہ معاملہ خراب ہو رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو کامیابی کی ڈیفینیشن سکھائیں گے، جب ان کا اللہ سے لگاؤ ہوگا تو انہیں علم سے شوق پیدا ہوگا. علم ہی اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے. علم کے علاوہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اللہ کر کے اللہ تک پہنچ جاؤں گا تو اس کا تزکیہ نفس تو ہو سکتا ہے، لیکن صحیح جب تک علم سے حاصل نہیں ہو. جتنے اولیاء اللہ آپ ان کا ریکارڈ دیکھیں سب عالم دین. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، 50 کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. اب ہمیں جو اولیاء اللہ کے قصے بھی سنائے جاتے ہیں نا، وہ فرضی قصے جن کا کوئی واسطہ نہ مطلب ان سے، جو ان کے اصلی قصے ہیں وہ چھپا دیے گئے. سازش تھی نا وہ ایک. اصلی قصے اگر سنائے جاتے تو ہم ان جیسے ہونے کی کوشش کرتے. بھئی ہم ہو نہیں سکتے ولی، لیکن ولیوں جیسے ہونے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. لیکن کوشش ہی مت کرو، اتنا انہیں اونچا پہنچا دو کہ آدمی سوچے یار یہ ہمارے بس کی بات کہاں.
सब फर्जी किस्से डाल दिए गए मार्केट में। तो सवाल ये है कि अपने बच्चों से एक तो घर में आप बात तो करेंगे, नमाज की बात, दीन की बात, कुरान की बात, आखिरत की बात, जन्नत दोजख की बात। उसके अलावा अपने घरों के माहौल को आप ऐसा बनाइए कि बच्चा देख के सीखता है। मैं देखता हूं हमारे छोटे भाई की बेटी है, छोटी बच्ची, अभी 2 साल की मुश्किल से होगी, वो बोलना भी ठीक से नहीं जानती है। तो एक दिन आई तकिया लिए हुए पेट में और बेड पे लेटी, टांग पे तकिए पे पैर रख के सो गई। मैंने कहा ये क्या कर रही हो? बोले अब्बू सो रहे हैं। हमारे भाई सोते होंगे तकिया टांग में फंसा के घर में, तो बोले अब्बू सो रहे हैं, वो अब्बू की तरह सो रही हूँ मैं, मतलब उसका कहने का मतलब था। तो बच्चा जो माँ बाप को देख, अगर हम दोनों मियाँ बीवी लड़ते रहे बच्चों के सामने, बदतमीजियां करते रहे, और फिर बच्चे से कहना बेटा तमीज सीख लो, तो कहेगा अच्छा बताऊंगा, तुम बड़ा होना तो तमीज बताऊंगा क्या होता है भाई। तो सवाल यह है कि अगर अपनी नस्लों को बचाना है तो अपने घरों का माहौल दीनी तर्ज पे लाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं आपके पास। आप सोचते हैं स्कूल, इदारे, बड़े बड़े कॉलेज, मदरसे कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत देर हो चुकी है। सबसे शॉर्ट टर्म पॉलिसी है कि सबसे पहले जो घर के नौजवान मर्द हैं वो खुद दीनदार बने, नमाजें पढ़ें और नमाजों की तरफ अपने बच्चों को बुलाना शुरू, नमाजों का हिसाब लेना शुरू करें उनसे। क्योंकि अगर आपने उनसे नमाज के बारे में नहीं पूछा तो कल वो आपसे सवाल पूछेंगे क़यामत के दिन। इसी मज़मून से मुताल्लिक़ एक हमारे प्यारे रसूल की बड़ी प्यारी सी हदीस है। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया अल्लाह ताला मोमिन को करीब करके इस पर पर्दा डाल देगा, फिर फरमाएगा कि तू इस गुनाह को जानता है। ये मोमिनीन की बात हो रही है, हम जैसे गुनाहगारों की बात नहीं हो रही है। जो मोमिनीन है, जो सच्चे पक्के मुसलमान हैं, उनके कुछ गुनाह ऐसे होंगे जो पोशीदा गुनाह होंगे, जिन्हें दुनिया के सामने जो पता नहीं होंगे, लेकिन उनके गुनाह होंगे। अल्लाह ताला पर्दा डाल देगा और उन्हें अपने साथ बुला लेगा और उन्हें वीडियो दिखाई जाएगी। एक जैसे वीडियो हम समझते कुछ और सिस्टम होगा, लेकिन उन्हें दिखाया जाएगा वो गुनाह। अल्लाह ताला पूछेगा कि इस गुनाह को जानता है, कि तू ही कर रहा है गुनाह खड़ा हुआ? तो वो कहेगा कि हाँ अल्लाह मेरा है गुनाह है। फिर एक और गुनाह दिखाया जाएगा कि तू इस गुनाह को जानता है? कि हाँ। अल्लाह ताला कहेगा मैंने दुनिया में तेरे इस गुनाह पे पर्दा डाला? कि हाँ डाला, जा मैंने माफ करा। सीधे हाथ में नामा अमल देकर उसे भेज दिया जाएगा। वो खुशी खुशी है, क्योंकि वो कांपता हो जाएगा, उसे तो पता ही है। एक तो मोमिन है वो, तो वैसे ही बहुत हसास होगा, उसे पता ही है मुझसे गलती क्या क्या हुई। और जितना बड़ा मोमिन होता है उतनी ज्यादा अल्लाह से डरता है, उतनी खौफजदा रहता है। तो इसलिए सवाल ये है कि एक तो ये कि जिस बात को हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि सीधे हाथ में नामाए अमल जिनको मिला वो कामयाब है, तो इस बात में अगर किसी को शक है तो वो फिर अपने ईमान का दोबारा से जायजा ले। अगर उसके दिमाग में शक है ना कि ये सब ऐसी शोबदेबाजी चल रही है, फर्जी बातें चल रही हैं, तो उसे अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। फिर वो ईमान के में अंदर नहीं हो सकता। जिस बात को हमारे प्यारे नबी फरमा दें उस बात में कि एक लफ्ज में भी अगर हमारे दिल में शक है तो समझ लो हमारे ईमान में खलल है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और इसमें एक चीज और है जो मैं आप लोगों से जिसका बात करना चाह रहा था कि एक जो हमने नारा दिया है अपना घर अपना दीन, तो इसका मकसद ये है कि हम अब आगे जो टॉपिक चलेंगे, हमारी बात चलेगी, हम इसी बात पे बात करेंगे, अपना घर अपना दीन। और जब तक हमें उम्मीद के मुताबिक नताइज ना मिल जाए, जब तक हम इसी टॉपिक को रगड़ेंगे, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, समझ लें बात। आप चाहे बोर होते रहो या खुश होते रहो, क्योंकि इसमें बहुत से मसले हैं। अब जैसे मैंने 3 पॉइंट इसमें लिखे हैं, अब मैं मौलाना निजामुद्दीन साहब से और डिस्कस करूंगा, बल्कि मौलाना निजामुद्दीन साहब भी लेके चलेंगे इस टॉपिक को आगे। क्योंकि मसला ये है कि जितनी बारीकी से ये बता सकते हैं ये आलिम दीन है, मैं तो बता नहीं सकता हूँ, मुझे तो ढूंढना पड़ता है। तो सवाल ये है कि मैंने अपनी तरफ से 3 चीजें लिखी हैं इसमें। एक तो ये लिखी है कि आप सब लोगों की ये जिम्मेदारी है, आज ही से इंशाअल्लाह अहद करके निकलें कि पहला काम तो ये करेंगे कि जब घर में दाखिल होंगे तो घर में सलाम करके दाखिल हो। सबसे जरूरी काम है ये, शुरुआत करने के लिए ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है ये। आप घर में दाखिल होने से पहले सलाम कर लें, हैं? इसमें कोई बेइज्जती भी नहीं हो जाएगी। इससे ज्यादा आसान और क्या तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका यह है कि अगर वालिदैन घर में हैं, हयात हैं,
تو گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے ان کے پاس بیٹھنا ہے، ان کی تھوڑی بہت مزاج پرسی کرنی ہے، خیریت لینی ہے، بوسہ دینا ہے، انہیں پیر دبانے ہیں، جو بھی کر سکتے ہیں آپ ان کے لیے، انہیں خوش کرنا۔ جب آپ کے بچے دیکھیں گے کہ یار ہمارے والد صاحب جو ہے ہمارے والدین کے ساتھ اتنا اچھا رویہ رکھتے ہیں اور یہ محبت کرتے ہیں، تو گھر کا ماحول خود بخود خوشگوار ہو جائے۔ اور دین کا کوئی یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ لمبی لمبی صورتیں یاد کر لو اور آیتیں یاد کر لو اور کیا کہتے ہیں صاحب حلق بازی کرتے پھرو۔ دین کا یہ مطلب نہیں ہے۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ عام انسان کی معیار زندگی کو اوپر اٹھانا۔ عام انسان کی جو زندگی ہے وہ قرآن میں ایک جگہ آیا ہے کہ میں نے تمہیں بہت خوبصورت میٹیریل سے تمہاری صورت بنائی، اور سورت 3 ہے، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں نے تمہیں احسن تقویم سے پیدا کرا، احسن شکل میں، بہترین شکل میں پیدا کیا، اور تم ثم رددناہ اسفل سافلین، تم جا کے دھول دوسرے تو ہو گئے، مٹی میں مل گئے۔ تو دین اللہ کے نبی کو دنیا میں بھیجنے کا صرف ایک مقصد یہ تھا کہ اللہ کے بندے اللہ کے قریب ہو جائیں اور ان کی معیار زندگی اونچی ہو جائے۔ کوئی ایسی قوم تیار کرنا مقصد نہیں تھا بس جو بریانی نہاری نلی اور گوشت کھانے کی مسلمان ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کو کیا فرق ہے بھائی؟ اب تم گوشت کھاؤ یا چاول کھاؤ یا سبزی کھاؤ، بھائی آدم کے تو سبھی بچے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ بس ہم گوشت کھاتے ہیں اس لیے ہم مسلمان، وہ سبزی کھاتے ہیں اس لیے وہ غیر مسلم۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو عمل میں لائے اپنی زندگی میں، آپ سے محبت کرنے کا معیار یہ ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے تو اس کا یہی معیار ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی کہی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو کہا نہیں تھا کہ بس گوشت پہ، بریانی پہ، نہالی ندی پہ لگ جانا، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ کہیں کہا ہے ایسی بات؟ بھائی آپ نے ایک ایک چیز کی، لیٹرین میں جانے کی دعا، لیٹرین سے آنے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، نماز کی دعا، ہر چیز، زندگی کی ہر چیز سکھائی۔ نکاح، پیدا ہوگا بچہ کیسے اس کے رسومات کرنی ہے، جب مرے گا انسان تو کیا رسومات ادا ہوں گی، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کی زندگی کی ہر چیز سکھا کے گئے ہمارے پیارے میں۔ اب ہم نے کیا کرا؟ ہم نے سب بس جو چیز ہمارے کام کی انہیں رکھ لیا۔ بھائی مریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم چار عزت سے دفنائے جائیں، تو وہ اچھی لگی تو مان لی، لیکن سماج کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور کتنا بگاڑ پیدا ہو گیا اس پہ کوئی غور ہی نہیں۔ نہ بچوں کو کوئی تصور ہے۔ عام طور پہ آپ کسی بچے کو پوچھو، اسے نبیوں کے تو نام چھوڑیے، آپ ولیوں کے بھی پورے نام پتہ نہیں، صحابہ کے تو نام ہی دو چار کے پتہ ہوں گے، یہی نہیں پتا وہ صحابہ کہتے کسی نے صحابہ کے نام۔ تو یہ کس کی کمی ہے؟ یہ ہم لوگوں کی تو کمی ہے۔ ہم نے جب اپنے گھروں میں یہ ماحول ہی نہیں بنایا اور ہم نے خود بھی نہیں سیکھا۔ بھائی سب سے پہلے ضرورت ہے جسے آتا ہے وہ گھر میں شروع کرے، جسے نہیں آتا ہے وہ علماء کے ساتھ بیٹھ کے سیکھے۔ بھائی نبیوں کے نام سیکھے، صحابہ کے سیکھے، اہل بیت کے سیکھے، ولیوں کے نام سیکھے، پھر ولیوں کی زندگیوں کے بارے میں سیکھے۔ ہم نے خالی قرآن کے چمتکار، ولیوں کے چمتکار، بس ہو گیا دی، قرآن خوانی کرا دی، نیاز فاتحہ کرا دی، ہو گیا دی۔ ارے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایسی قوم کو مٹانا کیا مشکل کام ہے بھائی؟ اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کی ایک جماعت تیار کی تھی جو پوری دنیا کی رہنمائی کریں۔ اب ہم نے کیا کرا کہ ہم نے کیا کرا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری جس دشمن سے لڑائی ہے وہ شیطان ہے، اور شیطان ہمارے جتنے بھی دشمن ہیں سب کو اکٹھا کرتا ہے ہمارے خلاف۔ اور جب ہم گناہ کرنے لگتے ہیں، کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے اوپر ایک پروٹیکشن لیئر ہے، حفاظت کی وہ ہے، جو حفاظتی دیوار ہے وہ بھی ہم ختم کر دیتے ہیں۔ ایک بات بتا کے، میں بڑی زبردست بات ذہن میں آئی ہے، بتا کے بات ختم کروں گا۔ ایک کس طرح مسلمانوں میں بگاڑ پیدا کرے گا، کس طرح کی سازشیں ہوئی۔ ایک جملہ ہم بچپن میں سنتے تھے کہ ارے یار بھوک لگ رہی ہے، بہت تیز آتے قل ہو اللہ پڑھ رہی ہے، تو خیال یہ تصور آتا تھا کہ قل ہو اللہ کوئی خدا نہ کرے نعوذ باللہ بری چیز ہے، آدمی بھوک ابھی آتے قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں۔ آپ لوگوں نے نہیں سنا وہ جملہ ہے؟ اب ایک بار جب تھوڑا شعور بیدار ہوا میں ذرا سمجھدار ہوا، تو میں نے قل ہو اللہ کے بارے میں تھوڑا جب یہ کہیں سن کے آیا تو میں نے کہا یار پڑھوں تو ہے کیا یہ۔ میں نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا سورہ اخلاص۔ اب سورہ اخلاص کی تھوڑی اور ڈیٹیل میں گئی، اس کے فضائل پڑھے تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ جو ہمارے اولیاء اللہ تھے
وہ اپنے نفس کے تزکیے کے لیے قل هو اللہ احد کی تسبیح پڑھتے تھے، رات رات بھر پڑھتے تھے، کئی بار نمازوں میں پڑھتے تھے، کئی بار ذکر کرتے تھے، ہر وقت چلتے پھرتے پڑھتے تھے. کیونکہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے جب زیادہ پڑھتے ہیں تو آپ کے ایمان میں اخلاص آتا ہے. تو کمبختوں نے اتنی اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ یہ 1/3 قرآن بتایا گیا ہے مولانا، 1/3 قرآن بتایا گیا سورہ اخلاص. سورہ اخلاص کا وزن 1/3 قرآن کے برابر، مطلب آپ نے 3 بار پڑھ لی تو ایک قرآن پڑھ لیا، اتنا بڑا ثواب اس کا. تو کمبختوں نے اس کو اس ڈھنگ سے، مسلمان تو کوئی کرے گا نہیں ایسی بدتمیزی. یہ جملہ یقیناً کہیں نہ کہیں سازش کے تحت ڈالا گیا ہوگا مسلمانوں میں. بھائی مسلمان کی کس کی اتنی ہمت ہے جو ایسی بات کر دے؟ کوئی ایمان والا کر سکتا ہے ایسی بات؟ کبھی نہیں کر سکتا. تو کمبختوں نے یہ جملہ مسلمانوں میں شامل کرا. اس کے 2 نقصان ہوئے سب سے بڑے. ایک تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اسی وقت جو اللہ نے ہمیں جو یہ نحوست ہے نا دنیا سے، حب الدنیا، جو حب الدنیا جو سب سے بڑا وار ہے مسلمانوں کے اوپر، دنیا کی محبت، اس سے لڑنے کے لیے سب سے بڑھیا ہتھیار تھا سورہ اخلاص، تو اس کو توڑوا دیا. اب لوگ سورہ اخلاص کو غلط سمجھنے لگے. تو اس لیے میں ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، جنہیں قل هو اللہ یاد ہے، قل هو اللہ کو سورہ اخلاص کہتے ہیں. چھوٹی سی صورت ہے، زیادہ سے زیادہ آج سے ابھی سے یہ ورد بنا لیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کو پڑھتے رہیں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ الرحمن کہ دیکھتے دیکھتے ہمارا جو معاشرہ ہے کتنا بدلنا شروع ہو جائے گا. یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، اسی طرح کی چیزیں انشاءاللہ جو یہ ہمارا نعرہ ہے اپنا گھر اپنا دین، اس کے تحت ہم اسی طرح کی چیزیں آپ کو لگاتار بتائیں گے ہر جمعے تک. آپ لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اسے عمل میں لائیں، یاد کریں، بھول جائیں تو مولانا صاحب کو پوچھ لیں. مولانا یہاں ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں، آپ جب بھی چاہیں آپ مولانا صاحب کو پوچھ سکتے ہیں اس بات کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز باجماعت اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو باتیں ہم نے یہاں کی ہیں ان پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم.